اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 30 رجب 1442 ہجری، 14 مارچ 2021 عیسوی، 1 گتے چیت 2077 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر بعدہ جہیز کے اوپر ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ کلام شاد حشمت شاد نیپالی کا، آواز حافظ کلیم اللہ سلفی کی، بول ہے ہر آدمی ہے جانتا لعنت جہیز کی، ہر آدمی ہے جانتا لعنت جہیز کی، کیوں مانگتا ہے شادی میں دولت جہیز کی۔ ہر آدمی ہے جانتا لعنت جہیز کی، ہر آدمی ہے جانتا لعنت جہیز کی، کیوں مانگتا ہے شادی میں دولت جہیز کی، کیوں مانگتا ہے شادی میں دولت جہیز کی۔ ایک باپ سوچ سوچ کے بے موت مر گیا، ایک باپ سوچ سوچ کے، ایک باپ سوچ سوچ کے بے موت مر گیا، ایک باپ سوچ سوچ کے بے موت مر گیا، دل سے نہیں نکلتی ہے وحشت جہیز کی، دل سے نہیں نکلتی ہے وحشت جہیز کی۔ اللہ نے بنایا ہے رحمت جسے یہاں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے رحمت جسے یہاں، اللہ نے بنایا ہے رحمت جسے یہاں، دنیا میں کیوں وہ ٹھہری ہے زحمت جہیز کی، دنیا میں کیوں ٹھہری ہے زحمت جہیز کی۔ دولت کا لالچی ہے فقط بوڑھا آدمی، دولت کا لالچی ہے، دولت کا لالچی ہے فقط بوڑھا آدمی، دولت کا لالچی ہے فقط بوڑھا آدمی، یہ نوجوان مٹائیں گے بدعت جہیز کی، یہ نوجوان مٹائیں گے
بدعت جہیز کی، یہ تو نبی پاک کی تعلیم بھی نہیں، یہ تو نبی پاک کی، یہ تو نبی پاک کی تعلیم بھی نہیں، یہ تو نبی پاک کی تعلیم بھی نہیں، رسم و رواج طور طریقت جہیز کی، رسم و رواج طور طریقت جہیز کی، عالم بھی جب حرام کمانے میں لگ گیا، عالم بھی جب حرام، عالم بھی جب حرام کمانے میں لگ گیا، عالم بھی جب حرام کمانے میں لگ گیا، کیسے بھلائے جائے نحوست جہیز کی، کیسے بھلائی جائے نحوست جہیز کی، اللہ کے عذاب کو آنے کی دیر ہے، اللہ کے عذاب، اللہ کے عذاب کو آنے کی دیر ہے، اللہ کے عذاب کو آنے کی دیر ہے، جاتی نہیں ہے شاد جو حسرت جہیز کی، جاتی نہیں ہے شاد جو حسرت جہیز کی، ہر آدمی ہے جانتا لعنت جہیز کی۔ میرے محترم ساتھیو بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا، جو جامعہ سنابل دلہی کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام اور ان کے ساتھ ہمارا غلط رویہ۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں خواتین کے اسلامی حقوق
اور خواتین کی عظمت سے متعلق گفتگو کی جائے گی، کیونکہ مسلسل اس طرح کے واقعات ہندوستان کی آزادی کو 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود آتے ہیں کہ خواتین کڑ کڑ کر کے زندگی گزارتی ہیں۔ جہیز کے مطالبات کے نتیجے میں وہ اس پوزیشن میں پہنچ جاتی ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں، خودکشی انجام دیتی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو دنیا داری میں بالکل دیوانے ہیں، وہ ان کے اوپر ایسڈ اور تیزاب تک کے حملے کرتے ہیں، ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں، اور زبان سے نہ جانے کون کون سے طعنے دے کر کے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے۔ اسلام جب اس دنیا میں نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نبوت سے اپنی ذات کو سرفراز فرمایا اور آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو اگر اسلامی تاریخ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے احکام و مسائل کو دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عربوں میں اس عار اور شرم کی وجہ سے کہ آگے چل کے بچی کے لیے داماد تلاش کرنا پڑے گا، اس کو گھر سے رخصت کرنا ہوگا، غیر مرد کے حوالے کرنا ہوگا، ایسی چیزیں انجام دی نہیں ہوں گی۔ عربوں کی غیرت کے نتیجے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی لڑکی گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے کالے پڑ جایا کرتے تھے، وہ غم و ماتم میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور خود وہی باپ جو گھروں کی رونق کو ہر طرح سے پالنا چاہتا تھا، وہی باپ جو گھروں کے اندر اولاد کی خواہشات کے نتیجے میں شادی بیاہ کرتا تھا، جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو وہی باپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے کدال سے گڈھا کھود کر کے اس میں بچی کو زندہ درگور کر کے اوپر سے مٹی بھر دیا کرتا تھا۔ قرآن مجید نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو مبعوث کیا گیا، سب سے پہلے آپ نے خواتین کے حقوق پر توجہ دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ زندہ درگور کی گئی بچیوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تیرا کون سا جرم تھا کہ تیرے باپ نے، تیرے رشتہ دار نے، بعض مردوں نے تجھ کو اٹھا کر کے زندہ درگور کر دیا، اور اس کے نتیجے میں زندہ درگور کرنے والوں کے ساتھ جو سزائیں ان کے حق میں ہوں گی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے ان خواتین کو حقوق دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور غار حرا میں آپ برسوں سے مولائے حقیقی کی تلاش میں ستو اور پانی لے کر کے کئی 100 میٹر کی مسافت اور اونچائی کو طے کر کے غار حرا میں بیٹھتے تھے، اللہ رب العالمین اور اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش کرتے تھے، دین اسلام کی تلاش کرتے تھے، توحید کی تلاش کرتے تھے، ہر وقت دعا گو رہتے تھے کہ مجھ کو میرے مولائے حقیقی کے بارے میں جانکاری ہو جائے، میں مشرک نہ ہو جاؤں، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کو پوجنے نہ لگوں، اپنے جیسے انسانوں کو اپنا مولا قرار نہ دے دوں، اپنے جیسے انسان جو بیمار بھی پڑتے ہیں، مرتے بھی ہیں، بیمار بھی پڑتے ہیں، ساری ضرورتیں ان کی ہوتی ہیں، جب وہ فوت ہو جائیں ان کو قبر کے حوالے کیا جائے تو انہی کی قبروں پر بیٹھ کر کے ان کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے جب جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے تو اپنے قد میں، اپنی اصل ہیئت میں جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمایا کہ ان کے 600 پر، دونوں بازوؤں پر، اور ان کی جسامت ایسا لگتا تھا کہ زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ جب ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا گھبرا گئے، بھاگے ہوئے اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور آ کر کے
ان سے کہا کہ زملونی ودثرونی، مجھ کو چادر اڑا دی جائے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو یتیموں کے سہارا بنتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ خواتین کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کا نہیں ہے تو اپنی محنت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی جد و جہد سے کما کر کے اس کے سامنے اپنی کمائی پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو جو اخلاقیات کے اتنے اونچے معیار پر قائم ہو، جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہو، جو خواتین کا خیال کرتا ہو، اس کو واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے آپ گھبرائیں نہیں۔ سب سے پہلا سہارا دینے والی وہ خاتون جو اسلام کی سب سے پہلی خاتون تھی، وہ خاتون تھی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور اس سے پہلے ایک خاتون کی شکل میں پیدا ہوئی۔ آج کے دور میں جو فتنے مسلمانوں کو چاروں جانب سے دبوچ رہے ہیں، اگر دنوں رات غور و فکر کیا جائے تو ایسے ایسے فتنے سوشل میڈیا اور میڈیا پر دنوں رات نشر کیے جا رہے ہیں کہ ابھی اسی ہفتے میں یا گزشتہ ہفتے میں ایک ہندو تنظیم کا ایک صدر اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اتہام لگاتا ہے کہ دہشت گردی اس کو رواج دینے والے سب سے پہلے محمد تھے، انہوں نے خدیجہ سے شادی کرنے کے لیے ان کے شوہر کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کے عناصر حقیقت یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم دین پر قائم رہیں، ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، تو اس دور میں 313 تھے اور کفار و مشرکین کے لشکر و جرار اور لشکر جرار کا ان کو دیکھ کر کے ان کی حالت خراب ہوتی تھی، پتا پانی ہو جاتا تھا۔ اور آج ہم ہیں کہ اسی ہندوستان میں کروڑوں کھربوں کی تعداد میں ہم دوسروں کے سامنے غلامی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی جانب رجوع کریں۔ اسی ہفتے میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن انہی مسلمانوں کی جانب منسوب ایک ایسے فرقے کے ماننے والے کی جانب سے جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے، اس کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی گئی کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لعنت ہے، گھن آتی ہے ایسے چہروں سے جو اس انداز کی باتیں کریں، جن کو قرآن کے قاف کے نقطے سے واقفیت نہیں۔ وہ قرآن مجید پر حکم لگائیں گے، مسلمانوں پر، اسلام پر اتہامات لگا کر کے اسلام کو بدنام کریں گے۔ اور ایسے افراد جو صحابہ کرام کو گالیاں دے سکتے ہیں، ایسے افراد جو قرآن مجید کو محرف کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو چکی، ایسے افراد جو عائشہ صدیقہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے افراد جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ کرام کو دہشت گرد اور اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے ابرہہ کو کیسے تباہ و برباد کیا، وہ جانتا ہے کہ اس نے فرعون کو کیسے غرقاب کیا، وہ جانتا ہے کہ اس نے شداد کی جنت کو کیسے تباہ و برباد کیا، وہ جانتا ہے قبیلہ سمود میں کیسے عذاب نازل کیا جائے، وہ جانتا ہے کہ کس کو آسمان کی بارش کے ذریعے تباہ کرنا ہے، کس کو پتھروں کی بارش کے ذریعے تباہ کرنا ہے، وہ جانتا ہے کس کے اوپر سونامی آنا چاہیے، وہ جانتا ہے کہ کس کو دیوانہ اور پاگل کر کے تباہ و برباد کیا جائے، وہ جانتا ہے۔ ہم اس انداز کی توہین، اس انداز کے غلط پروپیگنڈے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں اور مسلم تنظیموں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ اب تو وہ دور آ چکا ہے کہ ہم سر سے سر جوڑ کر کے سیاسی معاملات میں متحد ہو جائیں، سر سے سر جوڑ کر کے اسلام کے دفاع کے لیے عدلیہ کا سہارا لے کر کے عدلیہ کے ذریعے انصاف تک پہنچیں اور ایسے ظالموں کو گھسیٹ کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مسائل میں الجھا دیا گیا۔ ہم کو طلاق ثلاثہ میں، حلالہ میں، طلاق کے مسائل میں، ایودھیا کے مسئلے میں
الجھا کر کے اتنا کمزور کر دیا گیا کہ ہماری لیڈرشپ آج اس بات پر بیٹھنے کو تیار ہی نہیں کہ ہم مسلمانوں کے داخلی مسائل پر غور و تدبر کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کریں۔ ابھی اسی ہفتے میں ایک نوجوان آتا ہے، آ کر کے اسی مسجد میں میرے سامنے بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا میرے ایک دوست کے ہاں طلاق کا واقعہ ہو گیا، 3 مفتیوں کے پاس، 3 تنظیموں کے پاس وہ دوڑ رہا ہے، 1 ہفتہ گزر چکا ہے، سارے مفتیوں نے کان میں یہ بات کہی ہے کہ کوئی حل نہیں ہے، رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے، بیوی کو اپنانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کو بھیج دو ہم حلالہ کرا دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، زناکاری کے یہ اڈے چلائے جا رہے ہیں، جس حلالہ پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی، جس حلالہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، آج ہم مفتی بن کر کے اس کی تائید کر کے معاشرے کو خرابی کی جانب، زناکاری کی جانب، بے حیائی کی جانب، عورتوں کی آبرو اور عزت کے سے کھلواڑ کی جانب ڈھکیل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں اور بیٹیوں سے یہ کہہ دیجئے، اور مسلمانوں کی خواتین سے یہ کہہ دیجئے، ان کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے پہلوؤں پر، اپنے جسم پر چادریں ڈال کر کے رکھا کریں، وہ با پردہ ہو کر کے نکلیں۔ تنگ لباس میں، باریک لباس میں بے حیائی کے ساتھ باہر نکلنا، باہر نکل کر کے فتنہ و فساد کھڑا کرنا، یہ مسلمان خواتین کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا کام ہے، یہ شیطان کے پیروکاروں کا کام ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں نے آزادی کے نام پر نہ جانے کون کون سے ستم ڈھائے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں جو کئی سالوں سے مسلسل یہ کوششیں چل رہی ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں، جس کے لیے کچھ مسلمان جان نچھاور کرتے ہیں، جس کا نام غیر اسلامی ہے، جس کی بنیادیں غیر اسلامی ہیں، جس کے پہلے وزیر اعظم نے بڑے مجمع میں اپنی بیوی کا نقاب نکال کر کے اس کو آگ کے حوالے کر دیا کہ اس ملک کے اندر اس نقاب کی گنجائش نہیں ہے، اس حجاب کی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں خواتین کا ایک لشکر نکلتا ہے، خواتین مظاہرہ کرنے نکلتی ہیں، جو اس وقت بھی ایکٹیو ہیں اور مسلسل یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کا نعرہ ہے، ہمارا جسم اور ہماری مرضی۔ آپ کا جسم آپ کی مرضی، کیا آپ نے اس جسم کو بذات خود تیار کیا ہے؟ پیدا کرنے میں ساری کی سارے فنون آپ کے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑا کیا، آپ کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت دی۔ کپڑے کو پہچاننے کے لیے خوبصورت کپڑا کون سا ہے اس کے لیے دل و دماغ دیا، بہترین خاندان دیے، عزت و آبرو دی۔ اس کے باوجود اللہ کا قانون توڑ کر کے کوئی یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، یہ دنیا کی سب سے بڑی خرافات ہے۔ اور ایک مسلم ملک جس کا نام پاکستان ہے، وہاں سے اس انداز کی تخریبات کا اٹھنا یقیناً مسلمانوں کے لیے کلنک کا سامان ہے، شرم و عار کا سامان ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے کہہ دیں کہ یہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر کے نکلا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات ان قریب ایسی ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا، ان کی معاشرے میں ایک شناخت بن جائے گی، فلا یؤذین۔ اور جب با پردہ خاتون کی معاشرے میں شناخت ہوتی ہے، یہ شناخت ہوتی ہے کہ یہ خاتون با پردہ نکلتی ہے، شریف ہے، اس کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی، یہ کسی کے سامنے ہاتھ کھول کر کے مہندی نہیں لگواتی، یہ اپنے حسن و جمال کو دنیا کے نظارے کا ذریعہ نہیں بناتی۔ جب یہ تصور دنیا کے سامنے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ شناخت ان کے لیے
ان سے اذیت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں دشمنان اسلام بھی ہوں تو ایسی خواتین پر انگلی اٹھانے سے پہلے یا ان کو اذیت پہنچانے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی معاملہ نہ ہو جائے، لیکن ہم نے خواتین کو بے پردہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورۃ النساء جو اس بات کا بذات خود ایک ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے خواتین کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ پورے قرآن مجید کو آپ کھنگال لیں، تلاش کر لیں، کہیں سورۃ الرجال آپ کو نہیں ملے گی، مردوں کے نام سے موسوم کوئی سورت نہیں ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے خواتین کے نام سے موسوم صورتیں نازل فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کی برات کے لیے، ان کی عزت و وقار کے حفاظت کے لیے، ان کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آیات براءت کو نازل فرما کر کے ان کی پاک دامنی کا ثبوت پے در پے 10 آیتوں میں دیا۔ کسی مرد کے لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ مریم علیہ السلام کا مقام ہے، عائشہ صدیقہ کا مقام ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے، صحابیات کا مقام ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربت رکھتے تھے، ان سے دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ اسلام کا مقام تھا جو اسلام نے خواتین کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں کہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے بود و باش اور رہائش اختیار کیا کرو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہن سہن کا، ان کے حقوق کا مکمل خیال کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم ان کو کسی چیز میں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ جن چیزوں کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں میں کچھ خیر اور بھلائی رکھی ہو، تمہارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہو، لہذا تم خیر کے پہلو کے ناحیے سے ان کو دیکھا کرو۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، میں تم کو خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ کے اوپر کمزوری کے احوال تھے، کسی سے گفتگو کرنا، چلنا پھرنا، بذات خود بلا سہارا کے اٹھ کر کے بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناپید اور ناممکن ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے بار بار وصیت فرمائی فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواتین ریڑھ کی ہڈی سے پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں جو اوپر کا مقام ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس ہڈی میں اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ ان خواتین سے ان کے ٹیڑھے پن، ان کی ضد، ان کے نخروں کے باوجود تم فائدہ اٹھاتے رہو۔ اگر اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے چلو گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان خواتین کو زیادہ جبر کر کے سیدھا کرنے چلو گے تو طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اس وجہ سے میں تم کو عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آل اولاد سے ڈرنے کا حکم دے کر کے ہم کو خواتین کی بہترین تربیت اور ان کے ذریعے دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں کی بہترین تربیت پر ابھارا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ آپ دیکھیں اسلام سے پہلے یونانی فلسفہ، یونان کے ملک میں مرد رشتہ داروں کے ساتھ پوری زندگی یہ عورت گزارتی تھی، اس کو شادی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا۔ جو اس کے سگے رشتہ دار مرد ہوتے تھے پوری زندگی باری باری ان سے جنسی تعلق قائم کرنا اور انہی کے ساتھ پوری زندگی گزار دینا،
یہ عورت کی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے رومیوں کے فلسفے میں شوہر کے اختیار میں غلام بنا کر کے اس کو رکھا جاتا تھا، وہ نہ کوئی مطالبہ کر سکتی تھی، نہ کچھ کہہ سکتی تھی، نہ کچھ مانگ سکتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایرانی اور پارسی تہذیب کے اندر اس خاتون کو محارم سے شادیاں کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے چینی اور لادینی تہذیب میں آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ ان خواتین کی رشتہ داروں سے شادیاں کر کے، ماں بیٹے کی شادیاں، بہن بھائی کی شادیاں، آج بھی ان چیزوں کا رواج موجود ہے۔ اور یہ دنیا جو مہذب دنیا کہلاتی ہے، یہ دنیا جو مثقف اور ترقی یافتہ دنیا کہلاتی ہے، یہ دنیا تو اتنی گر چکی ہے کہ اب خواتین کی شادیاں جانوروں سے کرنے کے رواج بھی پالے جا رہے ہیں۔ آپس میں ہم جنس پرستی کو اسی ملک ہندوستان اور ہندوستانی تہذیب کی مخالفت کرتے ہوئے یہاں پر قانونی شکل دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں، بلکہ دیا جا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان فتنوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب اور ہندوستانی تہذیب میں آپ دیکھیں ان خواتین کو وراثت سے محروم کیا گیا۔ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جائے، یعنی جلا دیا جائے۔ یہ یہاں کی تہذیب تھی جو ماضی قریب میں ہندوستان میں آزادی کے بعد اس کو ختم کیا گیا، اور کہیں کہیں خفیہ انداز میں آج بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے ان خواتین کو جہنم کا دروازہ قرار دیا، نصرانیوں نے ان خواتین کو ملعون قرار دے کر کے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو، ہمارے جد امجد کو انہی خواتین نے جنت سے نکالا تھا، اس وجہ سے یہ ملعون ہیں۔ بدھ مت میں، بدھ مذہب میں آپ دیکھیں کہ انسان کو یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ عورت سے رابطہ بنائے یا عورت مرد سے رابطہ بنائے، بلکہ وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی حقوق کو سمجھیں، اسلام نے ہم کو کیا کچھ دیا ہے اس کو سمجھیں، خواتین کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا اور اسلام میں خواتین کو یہ حقوق دیے کہ اسلام نے اس کو زندہ درگور کرنے کو جرم عظیم قرار دے کر کے اس کی مسئولیت زندہ درگور کرنے والے کے کندھے پر ڈالی اور اس کو جھجوڑ کر کے رکھ دیا۔ وراثت میں اسلام نے خواتین کو پورا حصہ دیا، اگرچہ ہم وراثت سے خواتین کو محروم کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ماں کو باپ کے مقابلے میں پہلے 3 حقوق دیے گئے اور اس کے بعد چوتھا حق باپ کو دیا گیا، یہ خواتین کا مقام تھا۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا گیا۔ اکثر معاملات میں مردوں اور عورتوں کو برابر رکھا گیا، تعلیم حاصل کرنے میں، عبادات میں، تجارت میں، معاملات میں، رشتہ داریوں کے انتخاب میں، ان ساری کی ساری چیزوں میں ان خواتین کو مردوں کے برابر رکھا گیا۔ عورتوں کے سلسلے میں ان کے نفقے اور خرچے کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد آرام سے عورت بن کر کے گھر میں بیٹھے اور عورت باہر ڈنکا پیٹ کر کے کمائے اور گھر چلائے، بلکہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مردانگی کا ثبوت دے کر کے خواتین کے نان و نفقے کا استعمال کا اختیار کریں اور اس کا انتظام کریں۔ اذیت کے امکانات سے خواتین کو بچانے کے لیے جیسے دنیا میں وی آئی پیز لوگوں کے لیے سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، ویسے ہی اسلام نے خواتین کو عزت و وقار دیا، تحفظ فراہم کیا۔ اسی وجہ سے کہا کہ وہ اپنے حسن و جمال کو اپنے محارم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، مزید حسن و جمال کو اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ دنیا کے سامنے ظاہر کرے گی تو شیطان غلط فائدہ اٹھا کر کے دنگے کرائے گا، تیزاب پھینکنے کی نوبت آئے گی، جہیز کے ذریعے خودکشیوں کی نوبت آئے گی۔ اسی طریقے سے اختلاط کو اسلام نے حرام قرار دیا، بغیر محرم کے سفر کو ممنوع کیا کہ عورت نکلے تو وہ ایسی وی آئی پی ہے کہ اس کے ساتھ مرد اس کے سیکورٹی گارڈ کے طرح سے نکلے، اس کو تحفظ فراہم کرے، اس کو عزت و وقار ملے،
وہ تنہائی محسوس نہ کرے، یہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے۔ اس کے لیے رہائش کے انتظام کی ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی، مہر متعین کی، مہر کی تعین کی، اور فرمایا لڑکے اپنے حیثیت کے لحاظ سے مہر کی تعین کریں، اس پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا، اور بہت سارے حقوق اسلام نے ان خواتین کو دیے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، ابھی ماضی قریب میں احمد آباد میں ایک مسلم لڑکی نے سوسائڈ کر کے جہیز سے پریشان آ کر کے نہ جانے کون کون سے قدم اٹھائے۔ پورے مسلم معاشرے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اس کا رشتہ دار لڑکا اس کو بیاہ کر کے رخصت کر کے لے جائے اور اس کے بعد زندگی بھر ستاتا رہے، اس کے درزی باپ کو، غریب باپ کو ستائے، اس سے جہیز کا مطالبہ کرے۔ کون سی تربیت دی ہے ہم نے جس کے نتیجے میں ہم مس انداز کی گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اسی ہفتے میں واقعہ پیش آیا، 7 کروڑ روپے جہیز کے نام پر شادی کے بعد لڑکے کے گھر والوں نے لڑکی کے باپ سے وصول کر لیے، اور اس کے باوجود نوبت یہ آئی کہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ بدایوں میں جو واقعہ پیش ہوا کہ ماں خاموشی سے جاتی تھی، پنچایت کے آگے گڑ گڑاتی تھی کہ مجھ کو جہیز کی لعنت سے محفوظ رکھا جائے، وہ اس کو تانا دیتے تھے۔ لڑکی کو علم ہوا، لڑکی نے بتائے بغیر، مسلم لڑکی تھی، جا کر کے پھندا لگا کر کے خودکشی کر لی۔ یہ بھی اسی ہفتے کا واقعہ ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم نے کون سے حالات بنا دیے ہیں، کس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ ہمیں اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم شادیوں میں بلوغت کے بعد تاخیر نہ کریں، لیکن ہم تعلیم کے نام پر، تجارت کے نام پر، مال و دولت کے نام پر، بینک بیلنس کے نام پر شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ بلا ولی کے نکاح کو اسلام نے حرام قرار دیا، اور ہمارے مفتیوں نے اس بات کے جواز کا فتویٰ دے کر کے لڑکیوں کو چوکھٹ چھوڑ کر کے گھر سے بھاگنے کے وسائل پیدا کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بلا ولی کے مرضی کے نکاح کر لیا جس لڑکی نے، وہ زانیہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ولی کی شرط یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ جہیز کی لعنت نے ہم کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ ہم میں سے بے شمار فیملیاں ایسی ہیں جو سود کی بنیاد پر بینکوں سے لون لے کر کے جہیز ادا کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ طلاق کے مسئلے میں، حلالہ کے مسئلے میں ہم نے جس انداز کے ستم اور مظالم ان بچیوں پر، ان خواتین پر ڈھائے ہیں، ہمارے مفتیوں کی شکل کے لوگوں نے، اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت سے لڑکیوں کو محروم کیا جاتا ہے، مہر کی ادائیگی میں بخیلی، اور شادی کے پنڈال اور کھانے پینے پر لاکھوں کروڑوں روپے کی بربادی، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ مخلوط تعلیم، موبائل اور انٹرنیٹ کی آسانیاں، اور اسی طریقے سے اس کے نتیجے میں جبرن شادی کرنے کے بے شمار واقعات، اور ہمارے گھروں کے اندر سب سے بڑی خرابی ہماری دیوسیت ہے، ہماری بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی بچیوں کو تنگ لباس اور باریک لباس پہن کر کے باہر نکلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ شادیوں سے پہلے ان کے ہاتھ میں موبائل فون اور سوشل میڈیا تھما کر کے ان کو غیر مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے اور ان سے تعلقات بنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کو غیرت نہیں آتی، ہم کو شرم و حیا نہیں آتی۔ دیوسیت کا یہ عالم ہے۔ اسی کے نتیجے میں ارتداد کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ مسلم لڑکیاں بھاگ کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اسلام کو خیر بات کہہ رہی ہیں، اور نہ جانے کون کون سے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم نے مزاروں پر ان خواتین کی آبادی کو آسان بنا دیا۔ وہ جائیں، شرک و بدعات کریں، اور مسجدوں میں خواتین آ جائیں تو فتوی بازی ہوتی ہے کہ مسجدوں میں خواتین کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ ہم کون سے وتیرے کو اختیار کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ آج کے دور میں فتنے اتنے بڑھ گئے کہ مولویوں سے لڑکیوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ سوچتے ہیں کہ مولوی ایسا ہے
کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور مولویوں سے لڑکیوں کا پردہ ختم کر دیا گیا۔ یہ ہماری دیوسیت ہے، ہماری بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کر کے اپنی بچیوں کو جیسے ہی وہ 10-12 سال کی پہنچیں، بلوغت کو پہنچیں، ان کو پردے کی تعلیم دیں۔ بچپن سے ایسا لباس اختیار نہ کیا جائے جس کی وجہ سے وہ بے حیائی کی عادی بن جائیں، اور اسی طریقے سے ان کو رقص، میوزک، سوشل میڈیا، بے حیائی کے تمام وسائل سے دور رکھ کر کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی پاکیزہ زندگی اسلامی تربیت کے تناظر میں ان کے لیے مہیا کریں کہ اس کے نتیجے میں وہ ایک پاکیزہ خاتون بن سکیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ایک نیک عورت ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو خاندان بنتے ہیں، عورت نیک ہے تو محبتیں بانٹتی ہے، عورت نیک ہے تو ایسی صورت میں چاہے گھر کے لحاظ سے غریب ہو، اونچا خاندان نہ ہو، حسن و جمال میں کمی ہو، اس کے باوجود وہ عورت 10 لوگوں کو جمع کر کے خاندانوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ لیکن یہ عورت اگر شادی کے پہلے بے راہ روی کا شکار ہو جائے، آزاد خیالی کا شکار ہو جائے، ماڈرن ہو جائے، بے حیا ہو جائے، تنگ لباس پہننے کی عادی ہو جائے، باریک لباس پہننے کی عادی ہو جائے، تو سمجھ لیں 90% امکان یہ ہے کہ شادی کے بعد نہ اس کی شوہر سے بنے گی، نہ ساس سسر سے بنے گی، نہ خاندانوں سے بنے گی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تعلیم و تربیت کا مکمل خیال کر کے نئی نسل کی اور بالخصوص خواتین اور بچیوں کی اسلامی تربیت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔